سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کی نسبت یوں بھی مت کہو کہ وہ مردے ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم ادراک نہیں کر سکتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے شہداء کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ بدر کے شہداء کے بارے میں نازل ہوئی۔ بدر کا معرکہ بہت مشہور ہے، اسلام کا اولین معرکہ تھا۔ اس میں 14 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے تھے، جن میں سے 8 انصار میں سے تھے اور 6 مہاجرین میں سے تھے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو اصل تو ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی، لیکن اللہ نے جو ضابطہ دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے کہ جو بھی راہ خدا میں قتل کیا جائے، مارا جائے، جہاد کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے دشمنوں سے، اس کو مردہ مت کہو۔ حالانکہ ہمارے مشاہدے کے لحاظ سے تو وہ دنیا سے چلا گیا، رخصت ہو گیا، کیونکہ موت کہتے ہیں جسم سے روح کے جدا ہو جانے کو، جدا ہونا مکمل طور سے۔ ایک چھوٹی موت ہمیں نیند میں بھی آتی ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى، کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ روح کو قبض کرتے ہیں، اور جب موت آتی ہے انسان کو، اور جن کو موت نہیں آتی ان کو بھی نیند میں قبض کرتے ہیں۔ تو نیند کو اخت الموت یا اخ الموت بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نیند موت کی مشابہ ہے، کیونکہ اس میں بھی روح جسم سے کسی حد تک جدا ہو جاتی ہے، کچھ اس کے اثرات باقی رہتے ہیں، ورنہ شعور جو ہے انسان کا، ظاہری حواس وہ معطل ہو جایا کرتے ہیں۔ تو ان شہداء کی بھی روح جسم سے جدا ہو جایا کرتی ہے۔ تو اصولاً تو یہ ظاہر ہے کہ اسی فہرست میں داخل ہوتے ہیں جو لوگ مر گئے، مگر ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو مردہ مت کہو۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندہ ہے۔ ویسے انسان جو بھی دنیا سے جاتا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روح جو ہے وہ تو اعلیٰ علیین میں یا سجین میں چلی جاتی ہے۔ اگر نیک روح ہے تو وہ ایک اس کا الگ ٹھکانہ ہے، اور اگر بری روح ہے تو اس کا الگ ٹھکانہ ہے، لیکن اس روح کا وہاں رہتے ہوئے اس جسم کے ساتھ اس قدر تعلق قائم کر دیا جاتا ہے کہ جس سے وہ قبر کے عذاب اور ثواب کو محسوس کرتا ہے۔ اتنا تعلق اس کے جسم کے ساتھ قائم کر دیا جاتا ہے۔ اسی کو حیات بھی کہتے ہیں، یعنی دنیا کسی مکمل حیات تو یہ نہیں ہوتی، لیکن بہرحال وہ اس کا ادراک کرتا ہے، اور اس کو اگر سمجھنا ہو تو پھر نیند سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے نیند میں ہم ہوتے ہیں، ایک بستر کے اندر لیٹا ہوا انسان ہے، سردیوں میں بالخصوص بستر جو ہے وہ قبر کا بالکل نمونہ بن جایا کرتا ہے۔ قبر بھی جو مسنون طریقہ ہے وہ 1.5 بالشت بھر جو ہے وہ اونچی ہونی چاہیے، تو بستر بھی تقریباً اتنا اونچا ہوتا ہے، تو یہ ایک قبر ہی بن جایا کرتی ہے۔ تو اس میں نیند میں انسان جو سو رہا ہوتا ہے اس کے اوپر کیا کچھ احوال گزر رہے ہیں، کبھی وہ بہت تکلیف کی حالت میں گزر رہا ہوتا ہے، شکر کرتا ہے کہ آنکھ کھلی ہے، اور کبھی جو ہے وہ بہت اچھی حالت میں ہے، کوئی خوش نصیب جو ہے مکہ مدینہ کی جو ہے وہ مشاہدہ اور زیارت سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی حالت میں، کبھی کسی حالت میں، تو یہ اس پر احوال گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن دیکھنے والے کے لیے بالکل ساکن اور صامت ہے، خاموش ہے، بالکل کوئی حرکت اس پر نہیں ہے، لیکن وہ اندر سے اسے احساس ہو رہا ہے کہ میرے اوپر تکلیف گزر رہی ہے یا راحت گزر رہی ہے۔
تو اسی طریقے سے فرمایا کہ سمجھنا ہو تو یہ مثال ہے کہ قبر کے اندر جو عذاب اور ثواب ہوتا ہے انسان کو وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کے لیے تو وہ سامنے پڑا ہوا ہے. مثلا جیسے فرعون ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اس کی لاش چاہے لوگوں کے سامنے ساکن صامت پڑی ہے، کوئی اس پر آپ کو اثرات نظر نہیں آ رہے، لیکن حقیقت میں اس کو عذاب ہو رہا ہے. اور یہ جو عذاب ہو رہا ہے یہ برزخ کہتے ہیں، اس کو برزخ کہتے ہیں پردے کو. مطلب یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ہے جو ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اور یہ صرف جن و انس کے لیے ہے، باقی مخلوق جو ہے اس کا ادراک کرتی بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ تم مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر دکھا دیتے. اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی اونٹنی بدکی، تو آپ سامنے 2 قبریں تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور اس وجہ سے اونٹنی بدکی ہے، اور یہ جو عذاب ان کو ہو رہا ہے وہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، چھوٹے چھوٹے 2 گناہ جن کو انسان عام طور سے بہت ہلکا سمجھتا ہے. ایک تو یہ کہ کان احدہما لا یستنزہ من البول، ایک ان میں سے ایسا تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، ایک اس وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے. دوسرا کان احدہما یمشی بالنمیمہ، چغل خوری کیا کرتا تھا، ایک کی بات دوسرے کے پاس پہنچائی، لگائی بھجائی، کسی کو بھڑکا دیا، کسی کو اس پر جو ہے غصے کروا دیا، لڑائی کروا دیا آپس میں، یہ یمشی بالنمیمہ، اس عمل کی وجہ سے فرمایا اس کو عذاب قبر ہو رہا. تو ہمیں ہماری آنکھوں کے لیے پردہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ یہ پردہ اٹھا بھی دیتے ہیں. عام دستور نہیں ہے، کیونکہ یہ ایمان بالغیب ہے. اس دنیا میں ہم جو رہتے ہیں امتحان میں رہ رہے ہیں، اگر یہاں سب کچھ دکھا دیا جائے تو اس کے بعد پھر ایمان بالغیب نہیں رہتا. اسی لیے جب موت کے فرشتے نظر آئیں گے اس کے بعد ایمان معتبر نہیں ہے. فرعون کا ایمان بھی اس وقت معتبر نہیں ہوا، اس وقت کہتا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. فرمایا الآن، اب لائے ہو، وقد عصیت من قبل، اس سے پہلے بدماشی کرتے رہے، وکنت من المفسدین. تو اس وقت کا ایمان یعنی مشاہدے کے بعد کا جو ایمان ہے وہ معتبر نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پردہ غیب میں رکھا ہے. ہاں، مخبر صادق سے خبر دلوائی ہے، وہ جن کی زبان سے کبھی سچ کے علاوہ کچھ نکل نہیں سکتا، انبیاء علیہ السلام. پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے خبر دی ہے، اور ان کی خبر پر اپنی نظر سے بڑھ کر یقین ہونا چاہیے. فرمایا کہ اپنی آنکھوں پر بھی انسان کو یقین ہے، مشاہدے پر ہمیں یقین ہے، لیکن آنکھوں کو پیدا کرنے والے تو اللہ ہیں، ان کی بات پر آنکھوں سے بڑھ کر یقین ہونا چاہیے. یہ سورج کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے کیونکہ اپنی آنکھ سے ہم تصدیق کرتے ہیں. تو مشاہدہ جو ہے یہ تو ایک طریقہ ہے تصدیق کا، اس سے بڑا طریقہ تو خود ان سب چیزوں کے خالق و مالک کی خبر ہے، اور جو انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے اللہ نے عطا فرمائی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، یہ عذاب قبر کا ہوتا ہے. تو یہ تو عام مردوں کے اندر بھی اس قدر حیات رکھی جاتی ہے، چاہے وہ کافر ہے چاہے مسلمان ہے. لیکن کچھ انسانوں کو اللہ تعالیٰ خصوصی اعزاز سے نوازتے ہیں، ان میں سے ایک شہید ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ اس طریقے سے انسانیت کے درجات ہیں. جیسے ہمارے یہاں کچھ درجات ہوتے ہیں، اتنا گریڈ، اتنا یہ فلاں، اللہ کے ہاں بھی کچھ درجات ہیں. سب سے اونچا درجہ نبیوں کا، انبیاء کا، نبوت کا ہے. اس کے بعد صدیقیت ہے، اس کے بعد نیچے شہادت ہے، اور اس سے نیچے پھر صالحیت اور نیک لوگوں کا درجہ ہے. تو شہداء جو ہیں یہ تیسرے درجے میں اوپر سے آتے ہیں اور نیچے سے دوسرے درجے میں آتے ہیں. تو شہید وہ ہوتا ہے جو راہ خدا میں جس کو قتل کیا جائے وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر، سب سے قیمتی چیز جسے انسان سمجھتا ہے وہ اس کی جان ہوا کرتی ہے، جس کے لیے وہ مال تک خرچ کر دیتا ہے، سب کچھ خرچ کر دیتا ہے، کیونکہ جان کو انسان قیمتی سمجھتا ہے. وہ واقعتاً قیمتی ہے، اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑا عطیہ ہے، اور تو اس کو وہ اللہ کی راہ میں پیش کر دیتا ہے. قربانی کی انتہا ہوتی ہے. کوئی مال قربان کرتا ہے، کوئی صلاحیت قربان کرتا ہے، کوئی پیسہ قربان کرتا ہے، کوئی تعلقات قربان کرتا ہے، لیکن یہ جان قربان کر دیتا ہے. جس کے گرد ساری زندگی گھوم رہی ہوتی ہے وہ جان ہی تو ہوتی ہے. تو اس کو جب قربان کرتا ہے تو اللہ کے ہاں بڑا مقام پاتا ہے. بے شمار فضائل، جن میں سے ایک فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس کو خصوصی نوعیت کی حیات عطا فرماتے ہیں، خصوصی نوعیت کی جو عام مردوں کو نہیں ملتی، اس کو ملتی ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کی جو ارواح ہیں
عام مردوں کی جو ارواح ہیں وہ تو جہاں بھی ہیں، لیکن ان کی ارواح کو اللہ خاص ایک جو ہے انعام سے نوازتے ہیں کہ جنت میں جہاں چاہیں وہ پھر رہی ہوتی ہیں سبز پرندوں کے لباس میں۔ تعلق ان کا جسم کے ساتھ ہے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ روح جہاں کہیں بھی ہے اس کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ ہے، ہر انسان کی۔ تو شہداء کی تو تعلق جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ کوئی خواہش جنت میں جانے کے بعد، تو وہ کہتے ہیں کہ جنت کے جانے کے بعد وہ کیا خواہش کریں، اللہ پھر پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ زندگی دی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ راہ خدا میں جب ہمارا جسم کٹا تھا اور ہمارا خون نکلا تھا، بہا تھا، اس وقت جو لذت آئی تھی وہ جنت میں نہیں آتی۔ ایسی اللہ تعالیٰ ان کو وہاں اس نعمت کے اندر اللہ ان کو دیتے ہیں۔ تو ان کی جو حیات ہے، زندگی ہے، وہ دیگر اموات کے مقابلے میں زیادہ قوی ہوتی ہے۔ ان کی روح کا جسم کے ساتھ تعلق زیادہ قوی ہے، جس کے اثرات دنیا میں بھی دکھائی دیتے ہیں کسی حد تک۔ وہ یہ ہے کہ شہداء کا جسم سالم رہتا ہے، جو شہید صحیح ہے اللہ اس کے جسم کو محفوظ رکھتے ہیں۔ کتنے واقعات روایات میں بھی آتے ہیں اور مشاہدات میں بھی آتے ہیں، بالخصوص حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جہاں جہاں شہید ہوئے اور ان کی قبریں ہیں، وہاں کے واقعات بے شمار تواتر کی حد تک پہنچے ہوئے۔ مدینہ منورہ میں احد کے شہید ایک لائے گئے، ان کو دفن کیا گیا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے جب یہ روڈ وغیرہ کی توسیع ہو رہی تھی تو ان کی قبر کھل گئی، تو بالکل اسی طرح جسم تر و تازہ، 1400 سال کا فاصلہ گزر چکا ہے۔ پھر وہاں سے ان کو اٹھا کر جو ہے وہ احد کے میدان میں بقیع میں دوبارہ دفن کیا گیا۔ اسی طریقے سے یمامہ کا ایک میدان ہے، وہاں بہت بڑی جو ہے وہ جنگ ہوئی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مسیلمہ کذاب کے نام سے ایک مدعی نبوت ہوا، جھوٹا نبوت کا دعوے دار، اور اس نے کہا میں نبی ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف لشکر کشی کی اور صحابہ کی بہت بڑی تعداد اس میں شریک ہوئی۔ 1200 صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے۔ یمامہ کے میدان میں بہت بڑی قربانی جو ہے، پہلی قربانی جو بڑی سب سے بڑی قربانی ہوئی ہے وہ ختم نبوت کے عنوان پہ ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اس ایک بات پر۔ حالانکہ اگر آج ہم سوچیں، ہم کہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، اگر مسیلمہ کذاب نبی تھا اور وہ دعویٰ کرتا تھا نبوت کا تو کرنے دیتے۔ صحابہ کو اتنی بڑی قربانی لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں سے 700 حافظ قرآن۔ اور صحابہ کے اندر جس کو قاری کہتے تھے، یہ حافظ کہتے تھے، اس کا مطلب صرف حافظ جی نہیں ہوتا تھا جیسے ہمارے یہاں ہے کہ صرف لفظ یاد ہے اس کو، نہیں، ان کے یہاں قاری کا مطلب ہوتا ہے قرآن کا عالم بھی ہے۔ وہ عامل تو وہ سارے ہی تھے، عمل تو سب کے اندر ہی تھا، وہ قرآن کو جاننے والا، سمجھنے والا، سمجھ کر پڑھنے والا ہے۔ تو 700 قرہ شہید ہوئے اور 70 بدری صحابہ شہید ہوئے اس میدان میں، بدر کے اندر کے رہنے والے۔ اور بدری صحابہ وہ تھے کہ جن کا اللہ نے قرآن پاک میں جن کی جو ہے وہ عزت اور ان کے مقام اور مرتبہ بیان فرمایا۔ تو اتنی بڑی قربانی جو ہے وہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے صحابہ نے دی ہے، اور امت کو، آنے والی امت کو قیامت تک کے لیے سبق دیا ہے کہ اگر یہ مسئلہ محفوظ ہے تو تمہارا دین محفوظ ہے۔ کیونکہ اگر نبی کی نبوت، آخری ختم نبوت محفوظ ہے، اس مطلب دین موجود ہے۔ اگر مرکزیت بدل جاتی ہے، نبوت کسی اور کو آپ کہتے ہیں مل گئی، تو پچھلی نبی تو پچھلی شریعت کو کینسل کر سکتا، تو پھر نبوت، ہمارے دین کی، مذہب کی ابدیت نہیں رہتی۔ قیامت تک کے لیے جو ہم کہتے ہیں دین موجود ہے اور محفوظ ہے، وہ پھر اس کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ تو خیر، صحابہ نے بہت بڑی قربانی کی اور اس میں یہ شہید ہوئے، اور پھر اسی میدان میں ان کو دفن بھی کیا گیا۔ پھر جب جو ہے وہ سعودیہ کی گورنمنٹ نے وہاں سے ایک روڈ نکال رہے تھے، تو اندازہ نہیں تھا کہ قبریں کہاں کہاں ہیں، تو اس کے اندر سے جو ہے وہ بعض صحابہ کرام کی قبریں کھل گئیں۔ تو وہاں کے مقامی لوگوں نے جب ان کی زیارت کی تو ان کے جسم بالکل تر و تازہ، کفن بالکل تر و تازہ، جیسے ابھی آرام فرما ہوئے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی بیان کیا کہ ان کے جو جسم تھے، ان کے جو یہ بازو ہیں، یہ جو جگہ ہوتی ہے، یہ ہماری پنڈلیوں کے برابر تھی، اور ان کی پنڈلیاں ہم لوگوں کی رانوں کے برابر تھی، ایسے کڑیل، اور وہ اس جسم کے وہ لوگ تھے۔ تو وہاں سے پھر ان کو جو ہے نکال کر دوسری دفعہ۔ اسی طرح احد کے میدان میں سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر جو تھی پہلے الگ تھی، دیگر صحابہ کے ساتھ نہیں تھی، 70 صحابہ وہاں بھی شہید ہوئے۔ تو پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہاں وہ ایک برساتی نالہ بہتا تھا،
اب بھی وہ اس کی آثار موجود ہیں، دیکھا الحمدللہ ہم نے. تو وہاں وہ بہتے بہتے وہ قبر تک پہنچ گیا پانی اس کا، تو قبر مبارک ظاہر ہوئی. تو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہاں سے نکال کر پھر اب جو موجودہ قبرستان ہے احد کا، صحابہ کے درمیان ان کو دفن کیا گیا. تو ان کا جسم بالکل تر و تازہ. تو یہ شہداء کی جو ہے حیات، یہ اللہ تعالیٰ اس کے کچھ اثرات جو ہیں وہ دنیا میں بھی دکھا دیا کرتے ہیں. تو شہداء کو اس لیے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اتنا ان کا اعزاز ہے کہ فرمایا کہ ان کو مردہ کہنا نہیں ہے تم لوگ. یعنی ویسے دنیا کے احکامات کے لحاظ سے تو ظاہر ہے کہ ان کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو احکامات ان کے ساتھ وابستہ ہیں وہ رہیں گے، میراث تقسیم ہو جائے گی اور جو مسائل ہیں وہ چلیں گے ان کے. لیکن دوسری جانب فرمایا کہ ان کو ایک خصوصی اعزاز حاصل ہے. بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون. لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اتنی بات جو ہے تمہارے دماغ میں آنے والی نہیں ہے کہ کہیں اس وجہ سے کہ ہمارے دماغ میں یہ بات نہیں آتی انکار نہ کر بیٹھنا. میں ساتھ ہی یہ فرما رہا ہوں لیکن لا تشعرون، یہ بات تمہاری سمجھ میں آنے کی نہیں ہے، یہ ماننے کی ہے. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے یہ ساتھ ہی اعلان بھی ہے اور ہمیں یہ پیغام بھی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر بات جو ہے ہماری عقل میں آ جائے. آدمی عام طور سے کہتا ہے کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا کیونکہ میری عقل میں نہیں آتی. ہماری عقل ہے کتنی سی جس میں سب کچھ آ جائے؟ اتنی سی تو عقل ہے ہماری، اس میں تو خود ہم نہیں آتے پورے. خود انسان اپنے آپ کو نہیں پورا سمجھ پاتا، خود اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتا، تو واقعی چیزوں کو کیا سمجھے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں اور یہ چیزیں تو سامنے کھلی کھلی ہیں. پھر اسی آیت مبارکہ سے جو ہے علماء نے یہ بھی نتیجہ اخذ کیا ہے اور اس طرح کی آیات سے کہ شہداء کی حیات جو ہے یہ تو ثابت ہے اور جو ہے عام مردوں کی نسبت ان کو ایک امتیاز حاصل ہے. تو انبیاء علیہ السلام کا رتبہ جو ہے وہ شہداء سے بھی بہت بلند ہے. تو ان کو جو حیات اللہ تعالیٰ کی جانب سے حیات بعد الموت حاصل ہوتی ہے وہ ان سے بھی زیادہ اقویٰ ہے اور اس کے اثر جو ہے وہ اثرات اور آثار اس سے بھی زیادہ ہیں. خود حدیث میں آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو چھوئے بھی. تو زمین جو ہے مٹی ان کو چھو نہیں سکتی. اسی طریقے سے نحن معشر الانبیاء لا نورث، آپ نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت جو ہوتی ہیں ان کا کوئی پیچھے سے وارث نہیں ہوتا. ما ترکنہ فہو صدقہ، جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وراثت تقسیم نہیں ہوتی کیونکہ وراثت تقسیم ہوتی ہے مرنے والے کی. اور اسی طریقے سے جو ان کی ازواج مطہرات ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، کہ انبیاء علیہ السلام کی جو اہلیات ہوتی ہیں ازواج مطہرات ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ کچھ اثرات ان کے دنیا میں ہوتے ہیں. اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا من صلی علی عند قبری سمعتہ، کہ جو درود پاک یہاں سے پڑھا جاتا ہے دنیا کے کسی کونے سے وہ تو فرشتے پہنچاتے ہیں، اور فرمایا نام لے کر پہنچاتے ہیں، بندے کا نام اور اس کے والد کا نام. ابھی اگر ہم درود پاک پڑھتے ہیں ہمارا کوئی عمل بد اس میں نہ آ جائے، اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائے، ورنہ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ فرشتے ہر ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، فرشتے اس کو لے کر جاتے ہیں دربار رسالت میں اس کو پیش کرتے ہیں اور نام لے کر کے فلاں بن فلاں کی طرف سے یا رسول اللہ یہ آپ کے خدمت میں ہدیہ صلاۃ و سلام آیا ہے. اور جو خود قبر پر حاضر ہوتا ہے فرمایا من صلی علی نائیا ابلغتہ ومن صلی علی عند قبری سمعتہ، آقا علیہ السلام اس کا بنفس نفیس صلاۃ و سلام جو ہے وہ سنتے ہیں. تو یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے. تو یہ سب اثرات ہیں اور آثار ہیں اس حیات کے جو انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے عطا ہوتی ہے. تو یہ جب شہداء کو یہ حیات عطا ہے تو انبیاء علیہ السلام کو تو بطریقی اولا ہے. اور جب شہداء کی حیات کی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کیا ہے کیسے ہوتی ہے، ہماری عقل میں پوری طرح فٹ نہیں ہو سکتی، ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کی حیات بھی ہماری عقل میں آ نہیں سکتی. ہاں شریعت نے کہا ہے اس لیے ہم مانیں گے اور ماننا چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.